انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اگر کسی شخص کو بچانے کے لیے بول سکتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ دیکھیے، ساری برائیاں جتنی بھی ہیں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب انسان کے اخلاقی وجود کا بھی تقاضا ہے کہ وہ ان کے قریب نہ جائے، اور اللہ کے دین میں بھی ان سب کو برائی قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو واضح کیا ہے۔ یہ سب برائیاں ہیں، جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو جتنا بچا سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ جتنی چیزیں بھی دین میں حرام قرار دی گئی ہیں، جتنی چیزیں بھی، یعنی یہ اخلاقی حرمتیں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے رشوت کھانا ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے حرام ہیں۔ یہ سب چیزیں حرام کا مطلب ہے کہ یہ پروہیبٹڈ ہیں، ممنوع ہیں، ہمارے دین میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں کھانے پینے کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں اور خبائث تمہارے لیے ممنوع ہیں، جتنے بھی ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں، ان میں ایک استثناء کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ وہ استثناء کا اصول یہ ہے کہ الا من اضطر، آدمی مجبور ہو گیا۔ اب مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مال کو خطرہ لاحق ہو گیا، آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم حرام چیز کا ارتکاب کر سکتے ہو، اگر کرنا چاہو، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہیں، کوئی آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا کوئی عورت آ رہی ہے بھاگتی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جھوٹ تھا، لیکن یہ جھوٹ اب مواخذے میں نہیں رہا، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس موقع پر آپ سچ بولتے تو آپ غلط کرتے، کیونکہ اب اس عورت کی عزت یا اس مرد کی جان جو کچھ بھی خطرے میں تھی، اس کو بچانا زیادہ ضروری تھا۔ تو صحیح بات یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے، یہ معاملہ کسی دوسرے سے متعلق ہے، اسی اصول پر ہوگا، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ حرمت اس وقت اٹھ جاتی ہے یا اس کا مواخذہ کہیے اٹھ جاتا ہے جب کوئی اضطرار پیدا ہو جائے۔ اسی کو اصول بنا کر دیکھیے قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جن کو خطرے میں مبتلا کر دیا گیا ہے مکے میں، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ اگر جھوٹ کفر کا کلمہ کہہ دیں، یعنی دل سے مسلمان ہیں لیکن اپنی جان بچانے کے لیے یا اذیت سے بچنے کے لیے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی، وہ اگر ایسی بات کر دیں تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن مجبور کر دیے گئے ہیں، تو ان کو اجازت دی گئی۔ وہ عورتیں جن کو پیشہ کرانے کے لیے خرید لاتے تھے، وہ مسلمان ہو گئیں، تو اب ان کے مالک تو اصرار کر رہے تھے کہ ہم تو پیسے دے کے لائے ہیں، تمہیں وہی کام کرنا چاہیے، تو اس میں بھی دیکھیے یہی فرمایا کہ اگر وہ دل سے پاک دامنی چاہتی ہیں، یعنی ان اردنا تحسناً، دل سے پاک دامنی کی خواہش رکھتی ہیں، تو اللہ بدکاری جیسے جرم پر بھی ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اصول ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، سب حرام ہیں، لیکن اگر کوئی اضطرار پیدا ہو گیا ہے، جان پر بن گئی، مال پر بن گئی، آبرو پر بن گئی، تو اس میں آپ اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے حرام کھا لیتے ہیں ایسے موقعوں پر، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اس کی صحیح صورت یہ